حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے اور جس گھر میں آنکھ کھولی، یہ معاشرہ شرک کے اندر رچ اور بس چکا تھا، ان کی رگوں میں شرک سرایت کر چکا تھا۔ خود جس گھر میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی وہ گھر بھی ایسا تھا جہاں پر بتوں کو بنایا جاتا، اپنے سر کو بتوں کے سامنے جھکایا جاتا اور بت بنا کر دوسروں کے بھی حوالے کیے جاتے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ہمیں ایک اصول سمجھ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، رب کی توحید جسے عقیدہ کہتے ہیں۔ نمبر دو، والدین کا ادب جسے عقیدت کہتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم کے سامنے دو متضاد پہلو تھے۔ اگر اللہ کی توحید پہ بات کرتے ہیں تو والد کے ساتھ بات کیسے کریں، اور اگر والد کا احترام کرتے ہیں تو رب کی توحید کو کیسے بچائیں۔ عقیدے کی بات کریں تو ادب اور عقیدت جاتی ہے، اور اگر ادب اور عقیدت کو بچائیں تو پھر توحید اور عقیدہ جاتا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم نے اعتدال کے ساتھ رب کی توحید کی بات کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے، اس میں آپ نے کوئی لچک نہیں رکھی۔ رب کی توحید کی بات کی ہے اور دلیل کے ساتھ کی ہے۔ لیکن جب والد آیا، حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی بے ادبی نہیں کی، اور یہی درس ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اگر والدین مشرک بھی ہوں، ان کے ساتھ اچھا رویہ، ان کے ساتھ حسن سلوک، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رکھ رکھو، یہ والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہاں، والدین کے ادب کی وجہ سے شرک کرنا، رب کی ربوبیت اور توحید پر سمجھوتا کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آمینہ کے لال نے اصول ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو بچایا۔ جب بات آئی ہے رب کی توحید کی، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ رب تو نہیں ہے۔ تم چاند کے آگے جھکتے ہو، یہ رب تو نہیں ہے۔ تم سورج کے آگے سر جھکاتے ہو، یہ رب تو نہیں ہے، یہ چھپ جانے والے ہیں۔ اور لا احب العافلین، جس پر زوال آ جائے وہ معبود چھوڑے محبوب بننے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اسے محبوب بنانا تو دور کی بات، اسے محبوب بھی نہیں بنایا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایسوں کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آپ نے رب کی توحید بیان کی، لیکن جب والد کے ساتھ گفتگو کی، آپ نے عقیدہ توحید پر بات کرتے ہوئے والد کی بے ادبی نہیں کی۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم فرماتے یا ابتی لم تعبد، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے گفتگو کیسے کر رہے؟ یا ابتی۔ ہمارے شیخ دامت برکاتہم اللہ علیہ اس یا ابتی کو اپنے ذوق میں سمجھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے یا ابتی، اے میرے ابو جان، لم تعبد، آگے توحید ہے، کیوں اس کے آگے جھکتے ہو جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ اے ابو جان، میں آپ کے پاس شریعت کا علم لے کر آیا، آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں، آپ میری بات مان لیں۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو دنیا میں صراط مستقیم دکھاؤں گا اور قیامت کے دن جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم نے توحید اور ادب دونوں بچا کر رکھے ہیں۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عقیدہ توحید کا نام لے کر کبھی اولیاء کی بے ادبی، کبھی فقہاء کی بے ادبی، کبھی صحابہ کرام کی بے ادبی، اور کبھی انبیاء کی بے ادبی، اور کبھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ادب کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں کبھی شرک کریں گے، کبھی رسومات میں مبتلا، کبھی بدعات میں مبتلا۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، انسان رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے اور اس میں سمجھوتا نہ کرے، لیکن توحید کا معنی بے ادبی، توحید کا معنی گستاخی،
توحید کا معنی اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے جملے جو اہانت آمیز ہوں، اس کا نام توحید نہیں، یہ ملت ابراہیمی اور امت محمدی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ دو طرح کے طرز اختیار فرماتے ہیں بندوں سے بات کرنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے بات کریں، وہ مومن ہوں یا کافر، ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے، اپنے ہوں یا بگانے، مطیع ہوں یا نافرمان، اللہ تمام سے بات کرے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے انسانوں اس بات پر عمل کرو اور اس سے بچ کر رہو۔ اور اگر اللہ صرف اپنوں سے بات کرے، ایمان والوں سے بات کریں، ماننے والوں سے بات کریں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، عمومی خطاب میں یا ایھا الناس فرماتے ہیں، اور خصوصی خطاب میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں سے عمومی خطاب کیا، سب سے پہلا جو یا ایھا الناس کا خطاب ہے اس میں رب نے توحید بیان کی ہے، اور جو اللہ نے خصوصی خطاب کیا، جو اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا ادب سکھایا ہے۔ پہلے عمومی خطاب میں توحید ہے، اور پہلے خصوصی خطاب میں ادب رسول ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ عمومی خطاب ہے، رب نے عبادت اور توحید کی دعوت دی۔ اور جب پہلا خصوصی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے نبی کی بے ادبی سے بچنا، نبی کے بارے میں ایسے جملے نہ کہنا جس میں بے ادبی کا شیبہ بھی نکلتا ہو۔ اللہ نے پہلا عمومی خطاب عقیدہ توحید اور پہلا خصوصی خطاب ادب رسول، اور اسی کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں توحید بھی ہو اور انسان کی زندگی میں ادب بھی ہو۔ اور سب سے آخری خطاب قرآن کریم میں جو اللہ نے ایمان والوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس میں بھی اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ نے پہلے خصوصی خطاب میں بھی تذکرہ نبوت کا کیا ہے، اور آخری خصوصی خطاب میں بھی خدا نے تذکرہ نبوت کا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے توحید کی آڑ میں کبھی میرے نبی پر جملے ایسے نہ کہنا جس میں بے ادبی کا، اور ایسے جملے کا ارتکاب نہ کرنا جس میں اللہ کے نبی کے ادب کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ تو توحید اور ادب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو برقرار رکھا۔ اللہ کے نبی نے توحید بھی بیان فرمائی، ادب بھی سکھایا۔ اگر والدین صحیح العقیدہ نہیں ہیں، شریعت تب بھی کہتی ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اس پر بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں ہم نے رب کی عبادت اس لیے کرنی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور والدین کا ادب اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین کا ادب اس وجہ سے نہیں کہ وہ مومن ہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کہ وہ نیک ہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کہ نمازی ہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کہ روزے دار ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر والدہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، ہماری جنت تب بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور اگر والدہ کی رات گناہوں میں گزرے، ہماری جنت تب بھی والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید اس وجہ سے بیان نہیں کرنی اللہ نے صحت دی ہے، اس وجہ سے نہیں اللہ نے مال اور دولت دی ہے، اس وجہ سے نہیں اللہ نے جوانی دی ہے۔ اللہ کی عبادت اور توحید اس وجہ سے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور والدین کا ادب اس وجہ سے نہیں کہ وہ نیک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، والدین کا ادب اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ تو ملت ابراہیمی میں سب سے پہلی چیز توحید اور ادب دونوں کو بچا کر چلنا، عقیدہ اور عقیدت دونوں کو لے کر چلنا، عقیدے کی آڑ میں عقیدت کو ذبح نہیں کرنا، اور عقیدت کی آڑ میں عقیدہ توحید پر چھری نہیں چلانی۔